اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 سے 90 میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کیونکہ اب سبق ویسے ہی بہت آسان ہو گیا ہے۔ ہم مکی صورت کی اس موڑ پر آ گئے ہیں کہ آسمان کی دلیل دے دی گئی، زمین کی دلیل دے دی گئی، بہت ساری دلائل دے دیے گئے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کا رسول تم سے مخاطب ہوں، میرا انکار کرو گے تو دنیا میں قیامت دیکھو گے۔ تو وہ پوچھتے تھے قیامت دکھا دیں، تو اس کے بارے میں جواب دیتے تھے وہ تو اللہ دکھائے گا، اللہ جانتا ہے، لیکن تم بچو گے نہیں اس دنیا میں رسول کا انکار کر کے۔ کیوں کہ اسی صورت میں پڑھ کر آئے ولی کلی امت الرسول، ہر امت کے لیے اللہ رسول بھیجتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جب رسول بھیج دیا جاتا ہے تو پورے انصاف کے ساتھ ہم فیصلہ کر دیتے ہیں، ظلم کسی پہ نہیں کرتے۔ یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو اب اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کی یہ صورت اب کچھ بتا رہی ہے ہمیں کہ تمہیں اب ان رستوں کی نشانیاں ذرا دہرا دیں جو جہاں تم تو جاتے ہو یا تجارت کے لیے جاتے ہو، لیکن اس میں عبرت کتنی ہے، تو ان رستوں کی ذرا نشانیاں سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ رسول جو کہتے ہیں وہ اللہ لازمی دکھاتا ہے، اور باقی لوگوں کے لیے قیامت میں لازمی ایسا ہی ہوگا۔ اب دلائل دیکھیں کیسے بڑھائے جا رہے ہیں آگے۔ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوح، ان کو تلاوت کر کے سنائیے نوح کی خبر، نوح کی داستان۔ اے ہمارے نبی تلاوت کر کے سنائیے، لفظ تلاوت آ رہا ہے، وَاتْلُو، تلاوت کیجئے۔ بتائیے اگر کوئی اس کو سمجھے نہیں تو داستان سنانے کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ لفظ تلاوت یہ رکھا ہوا، تلاوت، لفظ تلاوت عربی زبان میں بغیر سمجھے کے بولا ہی نہیں جا سکتا، ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ بھی ہمارا بنایا ہوا ہے کہ میں نے کچھ دہرا لیا، سمجھا نہیں اور کہا تلاوت کر رہا ہوں، یہ عربی میں نہیں ہو سکتا۔ پورے قرآن میں درجنوں جگہ آئے گا، آپ کے سامنے لکھا ہوا آ رہا ہے وَاتْلُو عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجئے ان پر نوح کی داستان۔ اب اگر یا تو یہ داستان اسی لیے کہ کچھ پلے ہی نہ پڑے یا پھر سمجھنے کے لیے ہے، تو وہ بھی جب تلاوت کی سمجھتے تھے، ہمیں بھی سمجھنی چاہیے۔ اذ قال، اس بار بار میں بتا چکا آپ کو، ماضی کے لیے اذ آئے گا، ابھی اور آئندہ کے لیے اذا آتا ہے، اذا جاء جب آ جائے، اذ اب پرانا قصہ ہے، اذ قال لقومہ، جب اس نے کہا اپنی قوم سے، دیکھیں کتنے آسان الفاظ آتے جا رہے ہیں۔ اذ قال لقومہ، یا قومی، اے میری قوم، ان کانا کبر علیکم مقامی و تذکیری، اگر تم پہ بہت گراں گزر رہا ہے میرا اس طرح کھڑے ہو کے تمہیں دعوت دینا۔ جانتے ہیں آگے جا کے قرآن بتائے گا 950 سال دعوت دی ہے نوح علیہ السلام نے۔ قرآن نے بیان کیا 50 سال کم 1000، تو 950 سال۔ ان کانا کبر علیکم مقامی و تذکیری، تو میرا اس طرح تمہارے درمیان میں کھڑے ہو کے اللہ کی دعوت پہنچانا، تذکیر کرنا، بیایت اللہ، اللہ کی آیات کے ذریعے، اللہ کی نشانیوں کے ذریعے، فعلی اللہ، تو کیا ہے پھر توکلت، میرا پھر پورا توکل اللہ پر ہے، تم پر تھوڑی ہے بھلا، میرا تو اللہ پہ توکل ہے۔ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ، تم ایک کام کرو کہ تم سب جمع ہو جاؤ میرے خلاف، اور سب لوگوں کو جو تمہارے ساتھی ہیں ان کو بلا لو، تمہیں تو بڑا گراں گزر رہا ہے، بڑا برا لگ رہا ہے میرا یہ کرنا، تم سب جمع ہو جاؤ۔ ثم، پھر اس کے بعد کیا کرو، لا یکن امرکم علیکم غمہ، پھر جو کچھ فیصلہ کرو نا اس میں کسی شک و شبے میں مت پڑنا، تردد میں مت آنا، جم کے فیصلہ کرو میرے خلاف۔ یہ اللہ کا رسول مخاطب ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جتنا قصہ سنا رہے ہیں پورا قصہ کیا ہے، اس قوم کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ رسول اللہ کا مطابق سب جمع ہو جاؤ، تم سب جمع ہو جاؤ، اپنے شریکوں کو بلا لو، جو بھی فیصلہ کرو اس کو مبہم مت رکھنا، اس میں پس و پیش مت کرنا، ڈٹ جانا اس پر۔ ثم، پھر ثم اغدو الی ولا تنظرون، اور پھر وہ کر بھی ڈالنا اور مجھے مہلت بھی مت دینا۔ اللہ پہ توکل سنا رہے ہیں اپنا کہ میرا تو اللہ پہ توکل ہے، میں تمہیں اللہ کی آیت کے ذریعے خبردار کر رہا ہوں، تمہیں بہت برا لگ رہا ہے، تم مان کے دینے کو تیار نہیں، تم سب جمع ہو جاؤ، سب جمع ہو جاؤ، اور جو کرنا ہے ڈٹ جاؤ، اور مجھے مہلت مت دینا کہ سمجھو مہلت ہوگی تو مجھے کچھ فائدہ پہنچ جائے گا، مجھے تم سے فائدہ چاہیے والا، اللہ، توکل میرا اللہ پہ ہے۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، اور پھر بھی تم اگر پلٹو تو میں کون سا تم سے کوئی بدلہ مانگ رہا ہوں اس بات کا، تم سے کوئی سوال ہی نہیں ہے میرا، فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، تم سے کوئی سوال بھی نہیں ہے کسی بدلے کا میرا، ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو صرف اور صرف میرے اللہ کے پاس،
میں تو اس کے اخلاص میں کرتا ہوں جو کچھ کرتا ہوں جو مجھے کرنے کو کہا گیا ہے. وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے یہ حکم ہے کہ میں اپنی گردن جھکا کے رہوں، تابع داری میں، سر تسلیم خم، اسے کہتے ہیں مسلمان. کہہ رہے مجھے تو یہ حکم ہے، مجھے تو یہی کرنا ہے، تم پلٹتے ہو تو پلٹو، مجھے تم سے کیا چاہیے. فَكَذَّبُوهُ، اس کو جھٹلا دیا ان لوگوں نے. فَكَذَّبُوهُ، جھٹلایا. فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ، پھر ہم نے بچا لیا اس کو بھی اور جو اس کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے. وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، تو پھر جن کو بچایا ان کو تو ہم نے اپنا خلیفہ بنا دیا، یعنی کہ ان کی آگے بھی زندگی چلتی رہی، دنیا چلتی رہی، اور غرق کر کے رکھ دیا ان کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا. فانظر، تو دیکھو ذرا، کیف کان عاقبۃ المنذرین، کہ پھر جن کو خبردار کیا جا رہا تھا ان کا انجام کیا ہوا رسول کو جھٹلا کر. تو اے لوگوں جو سن رہے ہو، اے اس رسول کے مخاطبین، تم جھٹلا تو رہے ہو، تم خبرداری سے باز تو نہیں آ رہے، تو پھر تمہارا انجام کیا ہوگا. یہ دلیل سنا دی اللہ تعالیٰ. ثم بعثنا، پھر اس کے بعد، یہ تو نوح کا زمانہ تھا، آدم ثانی کا زمانہ. اس کے بعد بعثنا، ہم نے بعثت دی، من بعدہ رسلا، بہت سارے رسولوں کو، الی قومہم، ان کی قوموں کی جانب. فجاؤہم بالبینات، وہ کیا لے کر آتے تھے ان کے پاس؟ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں. بین، کھلا ہوا. فجاؤ، جا عربی میں پتہ آنے کو کہتے ہیں. فجاؤہم، کیا لے کر آئے تھے ان کے پاس؟ ہماری کھلی ہوئی نشانیاں. جو بھی رسول آتا ہے کھلی ہوئی نشانیاں دکھاتا ہے، مبہم کچھ نہیں چھوڑتا کبھی. فما کانوا لیؤمنوا، اور وہ ایمان لانے والے تھے نہیں، بما کذبوا به من قبل، کیونکہ وہ کس میں رہے ہوگے تم اللہ کے رسول، جو دل چاہے کہو، ہم تو جو بڑوں سے دیکھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ہم تو وہی مانیں گے، تمہاری بات ہم مان کے نہیں دیں گے. تو انہوں نے ہمارے رسولوں کا انکار ہی کیا اور وہ اسی جھوٹ میں رہے جو اس سے پہلے وہ اپنائے ہوئے تھے. تو اللہ تعالیٰ پوری تاریخ کو سمیٹ رہا ہے. نوح علیہ السلام سے شروع کیا، دیکھیں کہاں تک پہنچانا ہے. تو بیچ میں کہا بہت رسول میں بھیجتا رہا، ہمیں تو اتنے نام بتائیں جتنے ہمارے لیے ضروری تھے جاننا، بس ریلیونٹ. بہت سارے رسول بھیجے، ہر امت پہ رسول بھیجتا رہا، ان کو جھٹلایا جاتا رہا. اللہ کا اصول کار فرما رہا، رسول کو جھٹلاؤ گے دنیا میں قیامت دیکھ کے جاؤ گے. کذالک، اسی طرح، تطبع علی قلوب المعتدین، جو حد سے گزرنے والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کو ہم اسی طرح مہر لگا کے بند کر دیتے. یہ حد سے گزرے ہم پلٹنے بھی نہیں دیتے پھر ان کو. تعدی کہتے ہیں کسی کے خلاف زیادہ ہو جانا، حد کراس کر جانا. تو جو حد سے کراس کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے میں کہتا ہوں اب میرا رسول شروع ہو گیا، اب واپسی کا راستہ بند. ثم بعثنا من بعدہم، اور پھر جانے کتنے قرن، کتنے زمانے، ہزاروں سال گزر گئے. اللہ تعالیٰ ایک ریلیونٹ قصے کی طرف لے جا رہا ہے. ثم بعثنا من بعدہم، پھر اس کے بعد ہم نے بعثت دی موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کو. کہاں بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا. کتنا زمانہ گزر گیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن رسول یہی رہا. رسول آتے رہے، اپنی قوموں کی طرف جاتے رہے، ان کی زبان میں ان کو تذکیر کرتے رہے. جو مانے گا بچے گا، جو انکار کرے گا دنیا میں مزہ چک کے جائے گا. باقی لوگ قیامت میں دیکھیں گے جو وہ کہہ رہے تھے ٹھیک تھا نہیں ٹھیک تھا. بات موسیٰ اور ہارون تک پہنچ گئی. الی فرعون، فرعون کی طرف بھیجا گیا. وہ ملائہ، اور اس کے سرداروں کی طرف. فرعون اس کی قوم کی طرف بھیج دیا ان کو. بی آیاتنا، کس طرح بھیجا؟ اب ہماری آیات کے ساتھ، ہمارے نشانیوں کے ساتھ. فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، اور یہ نشانیاں دیکھنے کے بعد انہوں نے کیا رویہ اختیار کیا؟ غرور میں آ گئے، استکبار میں آ گئے. وہ بڑے ہی مجرم لوگ تھے. بجائے اس کے کہ سر جھکتا، دل میں خشیت پیدا ہوتی، نرمی آتی، مانتے، استکبار میں چلے گئے. کیوں؟ وکانوا قوما مجرمین، مجرم لوگ تھے. فلما جاءہم الحق، پھر جب حق آ بھی گیا. جاءہم الحق، کیا حق؟ اللہ کا رسول اس کی ہدایت کے ساتھ موجود. من عندنا، ہماری طرف سے. قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو جواب دیا تو کیا دیا؟ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے جو تم کر رہے ہو دونوں بھائی، یہ اللہ کی طرف سے کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ ان کا جرم بول رہا تھا، یہ ان کا استکبار بول رہا تھا. کیوں؟ اللہ تو دل کا حال جانتا ہے نا، کہ پتہ تو چل گیا تھا، لیکن استکبار اور ان کا فسق اور فجور ماننے نہیں دیتا تھا انہیں. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، تو موسیٰ نے کیا کہا ان سے کہ تم یہ کہتے ہو کہ حق کے بارے میں جبکہ تمہارے پاس آ بھی چکا ہے. السحر ھذا ولا یفلح الساحرون، تم کہتے ہو یہ جادو ہے. تو جان رکھو
کہ جادوگروں کو تو اللہ کبھی فلاح دینے والا نہیں ہے. ہم آپ تم سے جھوٹ نہیں کہہ رہے, ہم تمہیں جادوگری نہیں دکھا رہے, اللہ کی دی ہوئی نشانیاں. موسیٰ کا جواب یہ تھا علیہ السلام, قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آبانا. کیا زبردست بات. تو اس نے جواب دیا, ان لوگوں نے کیا جواب دیا, تم اس لیے آئے ہو ہمارے پاس, اجئتنا لتلفتنا, تاکہ ہمارا منہ موڑ دو, ہمیں پھیر دو, اما وجدنا علیہ آبانا, اس سے جس پہ ہم نے اپنے بڑوں کو پایا. ہم نے تو اپنے بڑوں کو کسی اور دین پر پایا ہے, تم چاہتے ہو دونوں بھائی کے پھیر دو ہمیں اس دین سے. دیکھیں ہمارے پاس کتنی دلیل ہوتی ہے نا آج کل. تو کیا بڑوں کو کچھ معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا سر, بہت اچھی بات ہے, صحیح بات بتا رہے, قرآن کے مطابق بڑے ہی سب کچھ ہیں. اگر وہ اللہ کی ہدایت کے مطابق نہیں ہے تو بڑے ہونے کی دلیل کیا چلتی ہے؟ یہ دیکھ لیجیے بڑے ہونے کی دلیل. یہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ تم ہی کیا لے کر اللہ کا دین آ گئے, ہمارے بڑوں نے ہمیں غلط سکھایا ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں تھا. یہ ہمیشہ سے دلیل یہی ہے, آج بھی نہیں بدلے گی کبھی. نہ دین کی دلیل, نہ دین کا سوال بدلتا ہے بنیادی, نہ دین کے جواب بدلتے ہیں بنیادی. اسی لیے قرآن دوبارہ نہیں دیا جائے گا. اسی قرآن کے جواب قیامت میں تک کافی رہنے والے ہیں. اللہ کو پتہ تھا دین پہ سوال کیا اٹھائے جا سکتے, انہی کے جواب لکھ دیے ہیں اس نے. تو تم یہ چاہتے ہو کہ پھیر دو ہمیں اس سے جس پہ ہم نے بڑوں کو پایا, وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ. دراصل تم ہمیں یہاں سے ہٹا کر اس زمین پہ تم بڑے بننا چاہتے ہو, کہ ظاہر تم اگر اللہ کے بھیجے ہو, ہم نے یہ بات مان لی, تو پھر بڑا کون ہوا؟ بڑے تو تم ہوئے. تم یہ چاہتے ہو, دراصل تم اس زمین کا اقتدار چاہتے ہو, تم کو اللہ کی طرف سے نہیں, جھٹلا رہے ہیں ان کو. وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ. ہم ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں تمہارے اوپر, تم بولتے رہو جو کچھ بولنا ہے. یہ جواب دیا انہوں نے. وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ. اور فرعون نے کہا جاؤ سارے ماہر جادوگروں کو, علم والے جادوگروں کو لے کر آؤ میرے پاس, ان کا توڑ ہم نکالتے ہیں, ان دونوں بھائیوں کا توڑ ہم نکالتے ہیں. کیسے نکالیں گے؟ جادوگروں کو بلا کے لاؤ. لے آیا, مقابلہ شروع ہو گیا اور جگہ جا کے بیان ہوگا. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَىٰ. تو جب وہ جادوگر سامنے آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا علیہ السلام, القوا ما انتم ملقون. پھینکو جو کچھ پھینکنا ہے تمہیں, دکھاؤ کیا جادو دکھاتے ہو. فلما القوا قال موسیٰ. جب انہوں نے اپنا جادو دکھانا شروع کیا, یعنی کہ اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم به سحر. تم جو کچھ لائے ہو یہ جادو ہے, تم جو کچھ دکھا رہے ہو یہ کیا ہے؟ جادو. ان اللہ سیبطلہ. ابھی اللہ اس کو برباد کیے دیتا ہے. تم ظاہر اللہ کی نشانی تو دکھا نہیں رہے, تم تو جادوگری دکھا رہے ہو. ابھی اللہ اس کو باطل کیے دیتا ہے. ان اللہ لا یصلح. اللہ ہرگز اصلاح نہیں کرنے والا, کام بنانے والا نہیں ہے. عمل المفسدین. مفسدوں کے کسی عمل کو ابھی بگاڑتا ہے اللہ. اللہ نے بنانا نہیں ہے, اللہ نے تمہاری جادوگری چلنے نہیں دینی. یہاں سے ذہن میں رکھ لیجئے, ذہن سے کھرچ کے پھینک دیجئے ہمارے, کیونکہ معاشرے میں رج بس گیا ہے کہ جادو ہو گیا ہے, ٹونا ہو گیا ہے, ٹوٹکا ہو گیا ہے. ہم اس بہانے شرک میں پڑ جاتے ہیں, جا کے ٹونے ٹوٹکوں وظیفوں تعویذوں میں پڑ جاتے ہیں جا کر. اللہ نہ چاہے اس پوری دنیا کا ہر شخص جادوگر بن جائے, کالے علم کا ماہر بن جائے, جن بھوت بن جائے, اللہ نہ چاہے ہمارے بال کے 100ویں حصے کو چھو نہیں سکتا وہ. یہ یقین کر لیجئے. کوئی جن, کوئی جادوگر, کوئی ماہر, کوئی کالا, کوئی پیلا, کوئی لال, اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے. یقین کر لیجئے. اللہ سے پناہ مانگے, اللہ سے دعا مانگے, بس ختم. کسی اس طرح کے مسئلے میں ہم بھی ہو جاتے ہیں, گھر والے بھی ہوتے ہیں, ٹونا ہو گیا, ٹوٹکا ہو گیا, جادو ہو گیا, بندش ہو گئی, یہاں سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے. اور وہ شرک کہیں کا نہیں چھوڑتا ہم لوگوں کو, ہمارے گھر والوں کو. دیکھ لیجئے اللہ کا نبی کیا سنا رہا ہے, جادوگری دکھاتے ہو, اللہ اس کو باطل کر دے گا. اللہ کسی مفسد کا عمل کبھی کامیاب ہونے ہی نہیں دیتا. کہیں غلط فہمی ہم پڑھ کے مفسدوں کے عمل میں نہ جا پڑیں, اس لیے قرآن سے جڑنا ہے. وَيُحِقَّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. اور اللہ اپنی ہر بات کو, حق کی بات کو حق کی طرح ثابت کر کے رہے گا, بھلے کسی مجرم کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. فما آمن لموسیٰ. یہ بھی سنیے جناب, یہ بھی سننے کی آیت ہے, سمجھنے کی آیت ہے. فما آمن لموسیٰ. کوئی ایمان نہیں لایا موسیٰ پر, الا سوائے ذریۃ من قومہ, کچھ نوجوانوں کے اس کی قوم میں سے. تاریخ ہے رسولوں کی, تاریخ. بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں اور نوجوان ایمان لاتے ہیں. سب کی داستان پڑھ لیجیے گا, آئے گی جہاں جہاں بتائے گا اللہ. آخر رسول کی سیرت یاد کر لیں, کون ہے ایمان لانے والا. علی ایمان لا رہے ہیں, ابو بکر ایمان لا رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ تو بچے ہیں, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ 2 سال چھوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. 40 سال میں نبوت مل رہی ہے,
کیا عمر ہے 40 سال؟ ان سے 2 سال چھوٹے. یہ ہے شروع کے سارے صحابہ کی عمر جمع کریں سب نوجوان نکلیں گے, سب کم عمر نکلیں گے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ یہ وہ عمر ہے جب حق کی لپک زیادہ ہوتی ہے. یہ وہ عمر ہے جب آدمی فرسودگی کو سے لا تعلق ہو بھی سکتا ہے, آگے بڑھ کے لپکتا ہے, ساتھ دینے کی امنگ بھی ہوتی ہے, ہمت بھی ہوتی ہے. اسی سے میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں, یہی وہ عمر ہے جب نوجوانوں کو بگاڑ دیا جائے تو قومیں بگڑ بھی جاتی ہیں, کیونکہ مستقبل تباہ ہو جاتا ہے. نوجوانوں سے ہی مستقبل بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو ہماری رول ماڈلنگ کے ذریعے قرآن کی طرف آنا چاہیے تھا. جو آتے بھی ہیں دین کی طرف کہاں جاتے ہیں ہم سب جانتے ہیں. دنیا کی ہر کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے, اس میں لکھا ہوا ہر قصہ اور کہانیاں, ہر گڑھی ہوئی بات ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, تو یہ کتاب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اور دین کے نام پہ ان کا پرچار جاری و ساری ہے, جاری و ساری. 2 صفحے سچ اور آدھا لائن جھوٹ لکھ دی, غلط لکھ دی, کیا بچا؟ کچھ بچے گا؟ یہ قرآن ہی ہے جو صرف سچ بات اور حق بات کر سکتا ہے. غلطی ہوگی اللہ معاف کر دے. تو دیکھ لیجئے, فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم, کیونکہ وہ خوف میں مبتلا تھے کہ فرعون اور اس کے سردار کہیں ان کے لیے ان کو فتنہ نہ سمجھ بیٹھے اور فتنے سمجھ کر ان کو نقصان نہ پہنچا دیں. ڈر اور خوف, یہ ڈر اور خوف کبھی مصلحت کے نام پر, کبھی کسی نام پر زیادہ عمر میں زیادہ ہوتا ہے, ہم سب جانتے ہیں. کم عمر میں جوش بھی زیادہ ہے, ولولے بھی زیادہ ہے, حق پرستی بھی زیادہ ہوتی ہے. اللہ بھی یہی بتا رہا ہے کہ وجہ یہ تھی اس کی, وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ, اور بات یہ تھی کہ فرعون تھا بھی بہت زمین میں بڑا کبر کرنے والا, سرکشی کرنے والا بنا بیٹھا تھا, اور بہت ہی حد سے گزرنے والا تھا. کتنا حد سے گزرنے والا تھا؟ وہ کیا کرتا تھا, یہ جو قوم تھی آباد بنی اسرائیل کی, ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا, ان کے بیٹوں کو مروا دیتا تھا. اس حد تک تھا وہ شقی. یہ جانتے ہیں نا ہم, یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں بار بار, سب یاد کرو, تمہارے بیٹوں کو مروا دیتا تھا, تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتا تھا, اور کتنا بڑا عذاب تھا تمہارے اوپر. اس سے تمہیں اللہ بچا کے لایا, اور پھر یہ کرتوت, یہ اللہ بار بار یاد دلاتا ہے ان کو. تو واقعتاً ایسے ہی تھا فرعون. وقال موسیٰ یا قومی, موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, اے میری قوم, ان کنتم آمنتم باللہ, اگر تمہارے ایمان ہے اللہ پر, فعلیہ توکلوا, اور اسی پہ تمہارا توکل ہے, ان کنتم مسلمین, تو ہونا بھی چاہیے اگر تم مسلمان صحیح معنوں میں ہو تو. پھر کاہے کو ڈرتے ہو اگر توکل اللہ پہ ہے اور سر جھکا دیا ہے. فقالوا علی اللہ توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین. تو دیکھیے ہم جو کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کو کیوں نکال کے لایا اللہ تعالیٰ, بعد میں کیا کیا کرتوت تھے, اس وقت اس قوم کا جواب سنیے جو ایمان لے آئے. اللہ کرے جواب ہم سمجھ بھی لیں اور ہمارے دل کی آواز بن جائے. تو انہوں نے اس وقت جواب دیا تھا, اسی لیے اللہ نے ان کو نجات دی تھی. فقالوا, انہوں نے کہا علی اللہ توکلنا, تو ٹھیک ہے ہمارا توکل کہاں پر ہے؟ اللہ پر. ربنا لا تجعلنا فتنۃ للقوم الظالمین, تو ہمیں ہرگز فتنہ گر لوگوں کے حوالے پر اللہ تعالیٰ نہ کرنا. یہ بڑے ظالم لوگ. یہ دعا مانگ لی انہوں نے, کمٹمنٹ کر لی. وہ بڑی تعداد میں کمٹمنٹ جب ہو گئی تو اللہ نے ان کو وہاں سے نکالا, دریا پار کروا دیا, ان کو بچایا, ان کو سرفرازی کی نویدیں سنائی, یہ کہہ دیا کہ غلط کرو گے تو غلطی کا انجام بھی دیکھو گے, لیکن اس وقت تو تم اس رسول کا ساتھ دے رہے ہو, ہم تمہیں بچائیں گے اور فرعون کو اور سردار کو غرق کریں گے. ونجنا برحمتک من القوم الکافرین, ہم نے ان کو نجات دی. کس قوم سے؟ اپنی رحمت کے ذریعے کافروں سے نجات دی, ہم نے ان کو نجات دی. اس سے پہلے انہوں نے یہ کیا, انہوں نے ساتھ دیا موسیٰ کا اور کمٹمنٹ دکھائی کہ اللہ تعالیٰ ہم تجھ پہ توکل کرتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی. وَأَوْحَيْنَا, ہم نے, یہ ہم رائل وی ہے, یہ اللہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے, ہم. وَأَوْحَيْنَا, ہم نے, إِلَىٰ موسیٰ وَأَخِيهِ, اور اس کے بھائی کی طرف, أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمْ بِمِصْرَ بُيُوتًا, کہ تم اپنے گھر بناؤ اس شہر میں, اس مصر میں. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور اپنے گھروں کو اس میں قبلہ قرار دے دو. یہ دیکھیے قبلے کا تصور کیا ہے ہمارے پاس, کہ تم یہ کچھ گھر ٹھہراؤ, تم یہاں پر آ گئے ہو, یہاں تم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے, عبادت کرنی ہے, اور جہاں کچھ گھروں کو تم قبلہ ٹھہراؤ. کون سے گھر ٹھہرائے گئے؟ جہاں پر موسیٰ اور ہارون کے جو خیمے, جو گھر جو بھی تھے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور کیا کرنا ہے تمہیں؟ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور صلاۃ شروع کر دو. یہ ذہن میں رکھیے, صلاۃ ہمیشہ سے اللہ نے ہر نبی ہر امت سے پڑھوائی ہے, یعنی کہ نماز. اس غلط فہمی میں کبھی مت رہیے گا کہ صلاۃ 1450 سال پہلے شروع ہوئی ہے, یا روزہ یا حج یا عمرہ. یہ اللہ کا دین ہے جو نبیوں کے ذریعے جاری ہوا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے آخری نبی, اور قرآن اس دین کی آخری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس کی تاریخ تو ہمیشہ سے ہے.
تو ہم نے ان کو کہا کہ تم نے یہ گھر بنانے ہیں اور کچھ گھروں کو تم نے قبلہ قرار دے کے ان کا رخ کر کے، یہ رخ اللہ کیوں کرواتا ہے؟ مٹی کے لیے نہیں، پتھر کے لیے نہیں، یکسوئی کے لیے، کہ تم سب کا رخ ایک طرف ہونا چاہیے، تم میں ہم آہنگی ہونی چاہیے، تمہیں ادراک ہونا چاہیے کہ تم نے رخ اس قبلے کو قرار دے کے اللہ کی طرف کر لیا کیے۔ تو کیا کہا؟ قبلہ بنا لو۔ بعد میں ہم تاریخ جانتے ہیں، جب یہ موسیٰ علیہ السلام ہارون السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو جو تابوت تھا اس کو قبلہ قرار دے کے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی رہی بنی اسرائیل، جب تک بیت المقدس بن نہیں گیا۔ یہ تاریخ ہے ان کی۔ وقال موسیٰ ربنا، موسیٰ نے کہا اے رب انک اتیت فرعون وملئہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا۔ موسیٰ دیکھیں اب کیا کہہ رہے ہیں، یہاں اس حد تک پہنچ کے کہ اے میرے رب، تو نے اس فرعون کو اور اس کے قوم کو، اس کے سرداروں کو بہت زینت دی ہے، بہت مال دیا ہے اس دنیا کی زندگی میں، زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا ربنا، اے میرے رب، لیضلوا عن سبیلک، تو اس اتنے مال متاع کا انہوں نے کیا کیا کہ اس کو ذریعہ بنا کے لوگوں کو گمراہی کیا، انہوں نے اپنی عبادت کروائی نا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ رب کو مانو، سب کو کہتا پھرا انا ربکم الاعلیٰ، یہ جملہ، یہ نعرہ تھا فرعون کا، انا ربکم الاعلیٰ، نعوذ باللہ، کہ میں ہوں رب۔ یہ موسیٰ کس رب کو پکارتا ہے؟ تو انہوں نے تو مال اور متاع کے ساتھ یہ کیا، ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ برباد کر ان کے مال کو، واشدد علی قلوبہم، اور ان کے دلوں کو کر دے بند، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم، کہ یہ دیکھ لیں، یہ پلٹنے کا رستہ بند کر یا اللہ، یہ دیکھ لیں عذاب علیم کو، یہ حد سے گزر جانے والے لوگ ہیں، یہ مجرم ہیں، انہوں نے بہت ہی برا سرکشی اختیار کیا، اپنے مال کو اور ہر چیز کو جو ان کو میسر تھی اللہ کی شکر گزاری کرتے، لوگوں کو اللہ کی شکر گزاری پہ مائل کرتے، اس کے برخلاف انہوں نے اللہ کو کی الہ سے بھٹکایا، اللہ ان کو چھوڑنا نہیں۔ اب قالا، اللہ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، ہم نے تم دونوں کی دعا قبول کی۔ یہ کما اس لیے آ رہا ہے کہ ہارون موسیٰ دونوں ہیں۔ دعوتکما فاستقیما، بس تم ثابت قدم رہو، ولا تتبعانی سبیل الذین لا یعلمون، اور ہرگز ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنا جو علم نہیں رکھتے۔ ضرور علم والوں کی پیروی ہی کرنی چاہیے۔ سر آنکھوں پہ ہیں ہمارے وہ بزرگ، ہمارے سارے بڑے جو اللہ کے علم کے ذریعے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، دل سے عرض کرتا ہوں، اللہ نہ کرے کوئی ایک جملہ، ایک لفظ بھی کہنا کبھی مقصود نہیں ہے جو کسی بڑے کی عزت کے خلاف ہو جائے، لیکن اللہ نے جو مینڈیٹ ہمیں دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے کہ علم کے مطابق، وہ العلم القرآن، یہ ہماری ذمہ داری کی آنکھیں کھلی رہیں، جو پڑھایا جا رہا ہے وہ قرآن کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے دعا قبول کی۔ وجاوزنا، جواز ہم بھی کہتے ہیں، پاسپورٹ کو عربی میں جواز کہتے ہیں، وہ دلیل جس کے ذریعے آپ پار اتر جائیں، ایک جگہ سے دوسری جا سکے۔ تو کیا ہوا؟ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اللہ نے پار اتار دیا، دریا کے دوسری طرف لے گیا بنی اسرائیل کو، دعا قبول کر لی۔ فأتبعهم فرعون وجنودہ، ان کا تعاقب کیا فرعون نے اور اس کے لشکروں نے، بغیا وعدوا، بہت ہی سرکشی میں اور بہت ہی ایگریسولی، کہ چھوڑیں گے نہیں۔ آگے قرآن میں کہیں گے ہم برباد کر دیں گے لوگوں کو، بنی اسرائیل کو۔ یہ تو لشرذمۃ قلیل، بہت تھوڑے لوگ ہیں، ہماری قوت بہت بڑی ہے، یہ نعرہ لگاتے ہوئے نکلے باہر کہ چلو ان کا پیچھا کرو، ان کو مار ڈالیں گے، آج چھوڑیں گے نہیں، موسیٰ کو بھی نہیں چھوڑیں گے اور اس کے ساتھیوں کو بھی۔ اس طرح نکلے حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، لیکن پایا تو کیا پایا؟ اپنی موت کو پایا، غرق ہونے کو پایا۔ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، تو بولا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی نہیں اللہ سوائے بنو اسرائیل کے الہ کے، اور میں اپنا سر جھکاتا ہوں۔ تو کیا نعرہ لگایا؟ موت کو سامنے دیکھ کے نعرہ لگایا اس فرعون نے، اس ستاروں نے، کہ اوہو میں ایمان لاتا ہوں اللہ پر۔ کون سے اللہ پہ؟ جو نہیں آئے گا، موسیٰ کا رب ہے، جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے، بنی اسرائیل کا، ایک ہی بات ہے۔ قرآن تو اپنی زبان استعمال کر رہا ہے، وہ انا من المسلمین، اور میں سر جھکا دیتا ہوں۔ جواب تھا الآن، اب ٹائم ختم ہو چکا، ٹائم ختم ہو چکا، الآن وقد عصیت قبل، جبکہ اس سے پہلے جان پوچھ کے سرکشی کرنے والوں میں تھے۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات ہے سر۔ اللہ تعالیٰ پالیسی سنا رہا ہے۔ میں نے کل بھی ایک آیت شیئر کی تھی آپ سے، سورہ نساء کی تھی، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے غلطی ہو گئی ہے، توبہ کرو، مان لوں، میں تو توبہ قبول کرنے والا ہوں۔ ہٹ دھرمی دکھاؤ گے، غلطی پہ ڈٹ جاؤ گے،
پتہ چل گیا غلطی پھر بھی باز نہیں آؤ گے، وہ وقت لاتا ہے کہ پلٹنے کا رستہ بند کر دیتا ہے. سنا رہا ہے ہمیں فرعون پہ وہ وقت آ گیا تھا. آگے وہ توبہ کرتا، کچھ بھی کرتا، موت کو دیکھ کر حق الیقین کے بعد ایمان لائے بیکار. ایمان بالغیب مانگتا ہے اللہ. دوزخ اور جنت اور موت دے کر ایمان لاتے ہو، کسی کام کا نہیں. یہ رہا قرآن، اس کے ذریعے ایمان لاؤ کہ اللہ کے نبی دے کر گئے تھے. اللہ حق ہے، تنہا یکتا ہے، کوئی شریک نہیں. آخرت برحق ہے، وقوع ہوگی، ہم کھڑے ہوں گے اکیلے. اس کے نبی وہی پر مبنی کتاب چھوڑ کر گئے ہیں. آ گیا ایمان، لیا ایمان. اللہ نظر نہیں آنے کا، قیامت نظر نہیں آنے کی، فرشتے نظر نہیں آنے کے، انبیاء ہم نہیں دیکھ سکتے سوائے قرآن کے 5 میں سے کچھ نہیں دیکھ سکتے. اس کو سمجھ کے ایمان لاتے اس کے مطابق مبارکباد. یہ ایمان ہے، یہ ایمان بالغیب ہے. قرآن کو چھوڑ کر ایمان باندھا ہوا ہے، یہ اندھا ایمان ہے. جو چاہے بناؤ، جو چاہے گڑھو، جو چاہے پڑھو، جو چاہے سناؤ. کسی کتاب کو ہاتھ میں لے کر بیٹھے رہو، جو دل چاہے کہانیاں سنایا کرو. قرآن کے مطابق اس آنکھوں پہ نہیں ہے، ہوتی رہے. یہ ہے. تو یہ اس نے کہا کہ میں ایمان لایا. اللہ تعالیٰ کا جواب ہم نے سن لیا. ہم آگے پڑھتے جائیں گے اس کو انشاءاللہ. آج کی بات ہو گئی. انشاءاللہ اگلی نشست میں اتنا ہی ٹائم لگے گا، 20-22 منٹ، اور سورہ یونس ہماری پوری ہو جائے گی، اور پھر سورہ ہود ہم شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.